اس قرآن مجید کے آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ یہ کافی نہیں کہ ہم صرف پرسنل عبادت کریں. پرسنل عبادت کا حکم اس آیت مبارکہ میں بعد میں آیا ہے. پہلے فرمایا کہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. صرف اپنے آپ کو سنوارنا کافی نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں قرآن مجید بھی پڑھتی ہوں، میں اس پہ عمل بھی کرتی ہوں، میں تو حلال و حرام کا خیال بھی کرتی ہوں، میں درود اور سلام بھی پڑھتی ہوں، میں مجالس و پروگرامز کو اٹینڈ بھی کرتی ہوں. نہیں، ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے یہ بھی ذمہ داری نبھائی تھی یا نہیں؟ کیا آپ نے دعوت دین، آپ نے اس میں مصروف ہوئی تھی؟ آپ نے دوسروں کو بھی دین بتایا تھا؟ اگر آپ خود قرآن مجید پڑھتی تھی تو دوسروں کو بھی آپ نے تلقین کی تھی کہ قرآن مجید پڑھیں. اگر آپ خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل کرتی تھی تو کیا دوسروں کو بھی بتایا تھا؟ اگر خود اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی تو کیا دوسروں کے بچوں کو بھی آپ نے تربیت کی؟ یہ ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری فرض ہے. اور میری بہنیں، اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں نبھاتے، اگر ہم اس obligation کو نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر آپ ذرا بنی اسرائیل کی قوم کا قصہ سنیں. قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور یہ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 78. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنت کی جا چکی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اس لعنت کا ایک اور سبب بھی بتایا، اور یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ جو کچھ برا کام کرتے تھے ایک دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے. اب اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا ہے کہ ہم سب کو تبلیغ دین میں ملوث ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے دوسروں کو برائی سے نہیں روکا، صرف اپنا خیال کرتے رہے، اپنی زندگی میں مصروف رہیں، اپنی لائف کو سنوارتے رہیں، ان کو بھی لعنت دی گئی ہے کہ برائی سوسائٹی میں پھیل رہی تھی. لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے بے شک برائی نہیں خود سے کرتے تھے لیکن دوسروں کو وہ نہیں منع کرتے تھے. یعنی سوسائٹی کو انہوں نے اگنور کیا، اپنے فرائض، دعوت کے فرائض کو نگلیکٹ کیا، تو پھر ان کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے. میری بہنیں، ہمیں ایک عظیم پلیٹ فارم دیا گیا ہے. گویا ہم سب خواتین کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہماری ڈیوٹیز اور اوبلیگیشنز کیا ہے، اسلام نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری دی ہے، یا ورنہ ہمیں کیا اس طرح کی ہم لعنت چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں سورہ الاعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 164. اس میں ذکر آتا ہے ایک آبادی کا جو گمراہی میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان میں سے ایک گروہ نے فریضہ دعوت انجام دینے والے سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ پھر پرہیزگار بن جائیں. یہاں پہ جو لوگ دعوت دین کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آخرت کی فکر کی وجہ سے انہوں نے دعوت دین دی، اور ان کو اس لیے دعوت دین دے رہے تھے کہ شاید وہ نیک اور صالحہ بن جائیں. یہ ان کی نیت تھی. پھر اگین امپورٹنس ان دا نیکسٹ آیا، اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھیں جنہیں انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی، یعنی ان کو سیو کیا جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے، اور ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو عملاً یا سکوتاً ظلم کرتے تھے نہایت برا عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے. کن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا؟ جو لوگ دعوت و تبلیغ کرتے تھے ان کو نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے، اور اپنی تفسیر میں حضور سری شیخ الاسلام فرماتے تھے عملاً یا سکوتاً، یعنی جو ظلم کرتے تھے یا خاموش تھے
بے شک وہ نیک تھے مگر انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے، سو ان کو سخت عذاب دیا گیا۔ کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے کہ صرف ان کو عذاب سے بچایا جو ایکٹیولی تبلیغ کر رہے تھے، بقیہ سب لوگوں کو عذاب ملا، سب کو عذاب ملا، جو گمراہی کے راستے میں تھے یا جو خاموش تھے، جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ بے شک وہ گمراہی میں مبتلا نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ خاموش تھے، برائی پھیل رہی تھی، انہوں نے اچھا نہیں بتایا، دعوت دین نہیں کی، تو سب کو ہلاک کر دیا سوائے جو دعوت دینے والے لوگ تھے۔ سو میری بہنیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہی ہیں یا نہیں، اور میری بہنیں، ہمارا مستقبل اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں حدیث بیان فرمائی ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اسلام کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، قرآن مجید کے اس کے حروف کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا، بہت سے مساجد بن جائیں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، کوئی حدود نافذ نہیں ہوں گے، نہ اسلام کی دعوت دی جائے گی، نہ نیکی کا حکم دیا جائے گا، وہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ میری بہنیں، isn't that what's happening now؟ پھر ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام دے، ورنہ آپ جب اللہ کو پکاریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا، یعنی دعائیں نہیں قبول ہوں گی۔ کیا میری بہنیں ہماری زندگیاں عذاب میں نہیں ہیں؟ کتنی پریشانیاں ہیں لوگوں کو انفرادی طور پہ، اور پھر آپ پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ آپ اس پہ سوچ لیں۔ لیکن جو دعوت دین کا فریضہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے اجر بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفصلات میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائیں اور نیک عمل کریں اور کہیں بے شک میں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہر داعیہ کی گفتگو بہت پسند ہے۔ جب وہ کوئی نیک بات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتنی پیاری ان کی آواز ہے۔ پھر صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کو کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس سے کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اندازہ کریں، آپ اگر کسی کو ایک نیک عمل بتائیں گی تو اس نیک عمل کرنے پر ہر بار ان کو آپ کو اجر ملے گا، اور جب بھی وہ یہ نیک عمل کریں گے اور جتنی بار بھی وہ یہ نیک عمل کریں گے آپ کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ تو میری بہنیں، کیا ہمیں یہ نیک عمل نہیں چاہیے؟ کیا ہمارے پاس اتنے نیکیاں ہیں، اتنے اچھے اعمال ہیں کہ ہمیں مزید کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز کے فرشتے اور جو آسمان اور دنیا میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں جو اپنی سوراخ میں ہیں اور جو مچھلی پانی میں ہیں، یہ سب درود بھیجتے ہیں جو لوگ اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ میری بہنیں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لے کر چونٹیاں مچھلیاں تک درود بھیجتے ہیں جو لوگ دوسروں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، جو دعوت دین کے عمل میں مصروف ہیں۔ سو میری بہنیں، یہ چند آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ دعوت اور اس کی اہمیت پہ تھے۔ سو آئی ہوپ آپ کو یہ مدد کرے گی اپنے آپ کے لیے موٹیویشن اور دوسروں کو بھی دعوت کی اہمیت بتانے میں۔ اب فائنلی میں اجتماعیت اور جماعت کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ منہاج القرآن کی فکر کی یہ ایک اسینشل ایلیمنٹ ہے۔ اب اس وقت ہم ایک فتنے کے دور میں ہیں اور ہمارے دین اور ایمان کے اوپر کولیکٹیو اٹیکس ہو رہے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 17 میں شیطان نے دعویٰ کیا ہے، قسم کھائی ہے کہ میں انسان کو آگے سے، پیچھے سے، پھر دائیں سے اور بائیں سے حملہ کروں گا، یعنی ہر جگہ سے وہ اٹیک
کرے گا اور کرتا ہے. کہاں سے؟ through the media, social media, پھر in schools, universities, colleges, TV, through magazines, dramas, etc. سو ہم انفرادی طور پہ اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے جب کفر ہماری ایمان کو اجتماعیت کے ذریعے اٹیک کر رہی ہے. سو آپ کا ڈیفینس بھی کولیکٹیو ہونا چاہیے. اب اجتماعیت، کولیکٹیویٹی اسلام کا اہم ستون ہے اور ہمارا مشن کا بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اجتماعیت کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اس کو دوسروں کو کنوے کرنا بہت ضروری ہے. اب خواتین اکثر منہاج القرآن کے مقاصد کو ایکسیپٹ کریں گی، محافل و پروگرامز بھی اٹینڈ کریں گی، شیخ الاسلام کو ایڈمائر بھی کرتی ہیں، مگر تنظیم کا حصہ نہیں بنیں گی یا جماعت کا حصہ نہیں بنتی کہ ان کو جماعت کی اہمیت کا علم نہیں ہے اور نہیں معلوم کہ اجتماعیت دین میں کتنا امپورٹنٹ ہے اور جماعت کا حصہ بننا ضروری ہے. جو بہنیں اس عظیم مشن سے آلریڈی وابستہ ہے، ہمارے لیے بھی یہ یاد دہانی ہے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی انفرادیت کو بھی آپ نے ختم کرنی ہے. بے شک آپ آلریڈی جماعت کا حصہ ہیں، آپ منہاج القرآن کا حصہ ہیں، لیکن اجتماعیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ بے شک اب جماعت کا حصہ ہے، یہ تو ون پارٹ ہے، لیکن اس جماعت کا حصہ بن کر بھی آپ نے اپنی انفرادیت کو ختم کرنی ہے اور اجتماعیت میں آپ نے اپنی زندگی کو ڈالنی ہے. کیونکہ آپ اکیلے تنہا آپ کام نہیں کر سکتی، دوسروں کو لے کر چلنا ہے، ٹیمز کا آپ نے حصہ بننا ہے، اور جتنی بھی آپ کی وسیع ٹیمز ہوں گی اتنا ہی کام میں برکت اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 103، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھام لو. اب اس پہ آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت اتنی پسند ہے کہ نماز میں بھی اجتماعیت کا کنسپٹ دیا ہے کہ اگر آپ تنہا بھی نماز پڑھیں تو آپ پابند ہیں کہ سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ اس طرح پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. حالانکہ نماز تو ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، تو اکیلے شخص کے لیے بھی، اکیلی خاتون کے لیے بھی یو وڈ ہیو تھوٹ یہ ہونا چاہیے ایاک اعبد و ایاک استعین، باری تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ ہی سے میں مدد مانگتی ہوں. لیکن اللہ پاک نے یہ کہنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ جب آپ کہیں میں عبادت کرتی ہوں تو میں ایک انڈیویجول کا نام ہے، ایک فرد کا نام ہے، محدود یعنی ایک چھوٹا حصہ ہے، تو پھر اللہ پاک کی رحمت بھی تھوڑی ملتی ہے. اور کیونکہ ڈیفینس کولیکٹیو کرنا ہے تو فرمایا تم اکیلے عبادت کرو یا مل کر کرو، مگر زبان سے یوں کہو باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب آپ اجتماعیت کا تصور کر لو گے، بے شک آپ تنہا ہیں لیکن اجتماعیت کا تصور کر لو گے تو اللہ رب العزت اتنا ثواب دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ ہزاروں کو اجتماع کو ثواب دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی انڈیویجوالٹی، اپنی انفرادیت کو ختم کی ہے اور اجتماعیت کو خود سے گم کر دیا ہے. پھر آپ دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز با جماعت پڑھنا افضل ہے، بے شک اب صرف 2 کیوں نہ ہوں. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ با جماعت نماز پڑھنا 27 درجہ افضل ہے. اور پھر سنن ابو داؤد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بستی میں 3 آدمی با جماعت نماز نہ پڑھیں تو شیطان غالب آ جاتا ہے. اور پھر حکم فرمایا کہ جماعت قائم کرو، کیونکہ بلف تنہا بکری کو کھا جاتا ہے. جب انسان اکیلے ہوتا ہے تو شیطان آسانی سے حملہ کر سکتا ہے. یہ میری بہنیں جماعت کی فضیلت ہے، اس سے پروٹیکشن ملتی ہے، ورنہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، پھر شیطان ایزیلی اٹیک کر سکتا ہے. سورہ آل عمران آیت 103 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماعیت کی اہمیت بتائی ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھام لو. پھر اس کے بعد ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہے. وہ آیت نمبر 104 جو پہلے میں نے تلاوت کی ہے کہ اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بلائی کا حکم دیں. میری بہنیں یہ ایک حکم ہے،
واضح حکم ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں۔ دعویٰ کا کام فرض ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ہے، یہ حکم سب کے اوپر ہے، لازمی ہے، جو میں تفصیل سے بیان کر چکی ہیں۔ لیکن کسی جماعت کے ساتھ یہ دعوت کا کام ہونا چاہیے کہ نہ صرف آپ نے دعوے کے کام میں مصروف ہونا ہے، بلکہ آپ نے یہ کام جماعت کے ذریعے، ایک آرگنائزیشنل نیٹ ورک کے ذریعے آپ نے کرنا ہے۔ آپ اس obligation کو اگین اگنور نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک ہمارے کے لیے یہ فرض ہے۔ اب اجتماعیت کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ امام احمد اپنے مسند میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 فرد 1 سے بہتر ہیں، 3 فرد 2 سے بہتر ہیں، 4 فرد 3 سے بہتر ہیں۔ تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی ہدایت کے سوا کسی شے پہ اکٹھا نہیں کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی واضح ہے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اس میں برکت آتی ہے، اس میں مدد ملتی ہے، اور پھر بہتر فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ 2 یا 3 4 کی رائے 1 کی رائے سے بہتر ہے۔ کیونکہ جب آپ جماعت کا حصہ بنتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ملتی ہیں، تو آپ کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز ملتی ہیں، ڈیفرنٹ آئیڈیاز ملتی ہیں۔ جب آپ کام کرتی ہیں، دوسروں کو ساتھ رکھنا بہت اہم ہے۔ پھر آپ دیکھیں سنن ترمذی میں کتاب الفطر میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کو لازم پکڑو اور تفرقوں سے بچو، کیونکہ شیطان اکیلے فرد کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ 2 آدمیوں سے دوڑتا ہے۔ جو جنت کے وسط چاہتا ہے اس کے لیے جماعت کی وابستگی لازمی ہے۔ اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے، شیطان اس کو لے لیتا ہے، اور اگر آپ جنت کے وسط چاہتے ہیں، آپ جنت کی گارنٹی چاہتے ہیں، تو پھر آپ جماعت کا حصہ بنو۔ اور اسی طرح پھر امام احمد بن حنبل کے مسند میں ہے، حدیث مبارکہ ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کے لیے ایسے بھیڑیا ہے جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، وہ ہر اس بکری کو اچک لیتا ہے جو اپنے ریور سے اللہ کو اور دور کنارے پر ہوتی ہے۔ بس تم گروہ در گروہ تقسیم ہونے سے بچو، تمہارے اوپر جماعت اور ائمہ المسلمین اور مساجد کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا لازم ہے۔ اب یہاں دیکھیں، نہ صرف تنہا رہو بلکہ جماعت کا حصہ بننا لازمی ہے۔ اور یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنارے پر نہ رہو، الگ دور نہ رہو، ایجز پہ نہ رہو، ورنہ جب آپ ایجز پہ رہو گے، اگر آپ جماعت سے دور ہو جائیں گے تو جو بھیڑیا ہے، جو ولف ہے، وہ آپ کو آسانی سے پکڑ لے گا، شیطان ایزیلی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ مگر جب آپ جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں تقویت ملتی ہے، اس میں سپورٹ ملتی ہے، اس میں نیک صحبتیں اور سنگتیں ملتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر انسان مضبوط رہتا ہے اور پروٹیکشن ملتی ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں آگے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ وابستگی رکھیں، یعنی ادارے کے ساتھ۔ کتنی اہم بات کی ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر جماعت اوبیسلی ان کے کچھ ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں، ان کے ادارے ہوتے ہیں، ان کے مساجد ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ آپ جائیں گے اٹھنا بیٹھنا پروگرامز میں، تو اسی سے آپ کو مزید انشاءاللہ پروٹیکشن ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جماعت کا حصہ بننا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ صفوں کی قسم بھی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصفات میں سورہ نمبر 37 آیت نمبر 1، قسم ہے قطار در قطار صف بستوں جماعتوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرماتا ہے کہ جماعت کا حصہ بنو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تنہا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے، اگر ایک سیلاب آ جائے تو تنہا انسان اس سیلاب کو روک نہیں سکتا، اور دنیا کا فتنہ پانی کے سیلاب جیسا ہے، تنہا آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب آپ جڑ جاتے ہیں، اکٹھے ملتے ہیں، تو انسان ایک دیوار کھڑے ہو کر بن جاتا ہے۔
جیسے نماز کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھیں، کندھا ملا کر رکھو اور خلا یعنی گیپس کو پورا کریں، شیطان کو خلا گیپس کے درمیان آنے نہیں دینا، اور جس نے صف توڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت کٹ جاتی ہے۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ سو دیکھیں یہاں پہ عبادت میں، نیک عمل میں بھی جب انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جب ایک نیک کام کر رہا ہے، صف کی کتنی اہمیت ہے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے، گیپس نہیں ہونی چاہیے، ورنہ شیطان اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ تو جب آپ فتنے کے دور میں ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح صفیں کریٹ کرنی چاہیے، جماعت کا حصہ بننا چاہیے، کیونکہ جب آپ ایک ایسا صف بنائیں گے، ایک دیوار بنائیں گے، ایک جماعت ہوں گی، ایک دیوار کھڑی ہوگی، تو پھر آپ اس کا دفاع بھی کر سکتی ہیں۔ اور میری بہنیں، اگر آپ نے ایک دیوار کھڑی کرنی ہے تو ایک اینٹ کافی نہیں ہے، جتنی زیادہ اینٹیں ہوں گی اتنی ہی دیوار مضبوط بنے گی۔ دیکھیں ہر کام میں اجتماعیت کی فضیلت کتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب میں ایک تھوڑا سا آپ کو ویژول ریپرزنٹیشن دینا چاہتی ہوں اس نیکسٹ سلائیڈ میں، تاکہ آپ کو ویژولی سمجھ آ جائے کہ جماعت کی کتنی امپورٹنس ہے دین میں اور اسلام میں۔ اب دیکھیں اگر پانی کا فلڈ آ جائے، آپ دیکھیں سلائیڈ میں کہ جس جگہ پہ ایک مضبوط دیوار ہے وہاں فلڈنگ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، مگر جہاں دیوار نہیں ہے یعنی تنہائی ہے، دروازہ ہے لیکن تنہا ہے، جماعت کا حصہ نہیں ہے، دیوار کا حصہ نہیں ہے، برکس کا حصہ نہیں ہے، وہی کمزور جگہ ہے، وہی حملہ ہو سکتا ہے، وہی پانی جمع ہے، وہی ایکسٹرا چیزیں سینڈ بیگز رکھی ہیں، کیونکہ وہ جو دروازہ وہ کیونکہ دیوار کا حصہ نہیں ہے یعنی انسان جماعت کا حصہ نہیں ہے، وہیں ایک راستہ کھلتا ہے اٹیکس کا۔ سو آپ اپنے آپ کو ایک اینٹ سمجھیں، اکیلی اینٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور جب آپ اکٹھے ہو جائیں اور 3 2 سے بہتر ہے اور 4 3 سے بہتر ہے، آنورڈز اینڈ آنورڈز۔ لیکن اگر آپ ایک سے زائد اینٹیں ہیں تو پھر بھی کچھ چیز چاہیے، کوئی ایسی چیز چاہیے جو ان اینٹوں کو جوڑ دیں، جیسے سیمنٹ ہے۔ جب آپ دیوار کو کریٹ کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس 1000 برکس ہیں، اگر آپ ان کو جوڑنے کو شروع کریں تو جب تک آپ کے پاس کوئی سیمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ان اینٹ کو جوڑ دیں، تو آپ تھوڑا سا دھکا دیں گے تو وہ اینٹیں گر جائیں گے۔ تو میری بہنیں، وہ جوڑنا آپ کی فکر ہے، وہ جوڑنا آپ کی آئیڈیالوجی ہے، وہ آپ کے مقاصد ہے، وہ آپ کے آبجیکٹیوز ہے۔ جب ہم سب ایک ایک اینٹ ہے تو ہماری فکر، ہماری آئیڈیالوجی، ہماری آبجیکٹیوز، وہ ہمارا سیمنٹ ہے جو ہمیں جڑا رکھتا ہے۔ ورنہ مختلف اینٹیں جڑ جائیں گی، مختلف چیزیں جڑ جائیں گی، لیکن اس سے پھر ڈسپلن نہیں آتا، اس میں پھر تقویت نہیں ملتی۔ جب آپ ایک آرگنائز طریقے سے جماعت کا حصہ بنتی ہیں، ایک دیوار کا حصہ بنتی ہیں، پھر وہ ایک اینٹ کتنی طاقتور ہو جاتی ہے۔ آپ ہے اکیلی ایک اینٹ، لیکن جب دوسروں سے جڑتی ہیں، آبجیکٹیو سیم ہوتی ہیں، آپ کی فکر سیم ہوتی ہے، آپ نظریہ سیم ہوتا ہے، جب سب چیزیں سیم ہوتی ہیں تو ایک اینٹ دوسری بہت پھر مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور میری بہنیں، اینڈ پہ میں تھوڑا سا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے اوپر گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں اور کمپیئر کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ورکنگ تھی، جب وداؤٹ اے جماعت کیا اس کے فوائد تھے اور ود اے جماعت اس کے کیا فوائد تھے۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، مکہ معظمہ میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال 13 ایئرز انفرادی طور پہ کام کیا، ایک ایک صحابی کو مسلمان بنایا، لیکن ایک باقاعدہ ایک جماعت نہیں بنائے، اور اس سٹرگل کے نتیجے میں اپروکسیمیٹلی 300 صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کیا۔ مگر جب آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ پاک تشریف لے گئے، تو پہلا کام کیا فرمایا؟ آپ نے ایک جماعت قائم کی جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور آپ اس جماعت کے لیڈر تھے، قیادت تھے۔ پھر اس جماعت کے اصول بنائے، رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، دستور مدینہ کہتے ہیں، دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔
کہ کام کس نہج پہ کرنا ہے، اب پرائرٹیز کیا ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہے، آگے کیسے ہم نے یہ دین کو پھیلانا ہے، دین آگے کیسے ہم نے پہنچانا ہے۔ میری بہنیں، اسی طرح ہمارے پاس بھی ایک دستور ہے، جیسے دستور مدینہ ہے، اسی طرح حضور سیدی شیخ الاسلام نے منہاج قرآن کے لیے ایک دستور بنایا ہے، جس میں ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، ہمارے پالیسیز ہیں، ہمارے کام کے طریقہ کار ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ جو ہمارا دستور ہے وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عکس کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو قائم کیا تو اس کے نتائج کیا تھے۔ اب دیکھیں 13 سال میں مکہ پاک میں انفرادی اسٹرگل کے نتائج میں اپروکسیمیٹلی 300 more or less صحابہ نے اسلام قبول کیا، مگر after creating an organized way of working, after creating a جماعت، 6 سال کی اجتماعی اسٹرگل میں صلح حدیبیہ کے وقت 1500 صحابہ تھے، پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت 10,000 ماشاءاللہ صحابہ تھے، اور پھر 10 ہجری آخری خطبہ پہ حجۃ الوداع پر 1,25,000 صحابہ کرام تھے۔ دیکھیں کتنا فرق آیا ورکنگ میں، کتنی برکت آئی ورکنگ میں۔ سو جماعت کا حصہ بننا دین میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ سو اب الحمدللہ ہم لیکچر کے اینڈ پہ آ چکی ہیں۔ تو جسٹ ون فائنل ریکیپ، کیونکہ کافی لمبا لیکچر رہا، سے جیسے کوئک فائنل ریکیپ کہ کیا کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بے شک نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، مگر ہدایت کے راستے کھلے ہیں، جو سورہ فاتحہ ایکسپلین کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے پاس جاؤ، وہ آپ کو ہدایت دیں گے، وہ قرآن مجید آپ کو سکھائیں گے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بتائیں گے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئیڈیاز اینڈ پریکٹسز بتائیں گے۔ اور وہاں سے پھر نیک صحبتی کی بات کی، سنگت کی بات کی، کہ منہاج قرآن کی رفاقت کیا ہے، ان کی اوریجنز کیا ہے، قرآنک اوریجنز کیا ہے، نیک رفاقت کی امپورٹنس کیا ہے، رفاقت کیوں لینی چاہیے، اور اس کے کیا فوائد ہے۔ اس کے بعد پھر منہاج قرآن کی فکر اور مقاصد کے اوپر بات کی، اور کون سے آیت مبارکہ ہے جہاں سے حضور سیدی شیخ الاسلام نے منہاج قرآن کی فکر لی ہے، کہاں سے حضور سیدی شیخ الاسلام نے آبجیکٹیوز لیے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے پھر دعوت کی بات کی ہے، دعوت کی اہمیت کیا ہے، ہمارے اوپر دعوت دینا، لوگوں کو دعوت دینا فرض ہے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اور فائنل بات جو میں نے کی ہے کہ اجتماعیت کیا ہے، کولیکٹیویٹی کیا ہے، جماعت کے اوپر کیوں ضروری ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ وابستہ ہو، جماعت کی اہمیت کیا ہے۔ So I hope inshallah ta'ala you're able to benefit from this lecture۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں برکت و فیوزات عطا فرمائیں اور ایمان کو مضبوط و مستحکم کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مشن کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھیں، ہمیں اس مشن کے ساتھ استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ علیہ کے نظر کرم، آپ کا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اور اگر میں نے کوئی اچھائی کی بات کی ہے تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اذن کی وجہ سے ہے، آقا صلاۃ وسلام کے نالان پاک کے خیرات سے ہیں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت و نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے میرے تلفظ میں، میری اردو میں، میری ادائیگی میں، تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بدلتے دور کے چیلنجز اور فتنوں کے اس ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت، فکری اصلاح اور دین متین کی سچی خدمت کے لیے ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جہاں علم، امن اور محبت کا پیغام ملے۔ مجدد رواں صدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سرپرستی میں تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ بھی اس تجدیدی اور دعوتی سفر کا حصہ بنیں۔ آئیے
شیخ الاسلام کے علمی و فکری مشن کو مضبوط کرنے اور دنیا بھر میں اسلام کا حقیقی و پرامن چہرہ عام کرنے کے لیے ہماری رفاقت حاصل کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے رفاقت کیوں حاصل کریں؟ اس لیے مشائخ اعظام اور اولیاء و صالحین کے فیض سے جڑنے کے لیے، نسل نو کی ایمان افروز تربیت اور فکری تجدید سے ہم آہنگ ہونے کے لیے، دنیا بھر میں اسلام کے پیغام امن و محبت کو عام کرنے کا ذریعہ بننے کے لیے، کیونکہ تنہا پانی کا ایک گلاس محدود ہوتا ہے، لیکن جب وہ سمندر میں شامل ہو جاتا ہے تو سمندر کی وسعتوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت اور خیر کے قافلے سے وابستگی انسان کو تنہائی سے نکال کر علم و تربیت، استقامت اور برکت کے سفر پر لے جاتی ہے۔ آئیے اس مشن کا حصہ بنیں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے آج ہی رفاقت کا فارم فل کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا دنیا میں اور آخرت میں یہ فارم فل کرنا نجات کا ذریعہ بنائیں۔ بہت شکریہ۔